آیت نمبر 170 فریحینہ، اور وہ بہت خوش ہوں گے، بما آتاہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوگا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ آیت مبارکہ میں فرحین کا لفظ ہے جو کہ فرح سے ہے، اور فرح کہا جاتا ہے کہ ایسی خوشی جس کے لیے آپ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جائیں۔ اس کی مثال جیسے کہ آج نوجوان نسل اپنے فیورٹ پلیئر کو دیکھتی ہے، ایکٹر کو دیکھتی ہے، تو وہ چیخیں مارنا شروع ہو جاتے ہیں، عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اتنی ایکسائٹمنٹ دنیا کی کسی بھی چیز کے لیے نہیں ہو سکتی، یہ فیک ہے، یہ وقتی ہوتی ہے۔ اصل جو فرح انسان کو نصیب ہوگی وہ تب ہوگی جب وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، اور جب اس کو یہ خوشخبری سنائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، تم جنت میں جاؤ، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دن ایمان والا بہت زیادہ خوش ہوگا، اوور ایکسائٹیڈ ہوگا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ فرح ایسی خوشی کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، تو سننے والوں کے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ ہم تو دنیا میں ایسے بہت دفعہ خوش ہوتے ہیں، تو دراصل میں وہ وقتی خوشی ہوتی ہے، وقتی جذبے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد زندگی میں اور بہت کچھ ہو جاتا ہے جس سے وہ خوشی کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ بہرحال ایسی خوشی کو یہاں پہ بھی اس آیت مبارکہ میں شہید جب اللہ تعالیٰ کے فضل کو اگلی دنیا میں دیکھے گا تب محسوس کرے گا۔ پھر ایک اور بڑی پیاری بات کہ ہم شہید کے لیے رو رہے ہوتے ہیں کہ جوانی میں چلا گیا، ابھی کچھ اور جی لیتا، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لیتا، تو ہم سارے سوگوار ہوتے ہیں۔ لیکن شہید خود کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ تو آگے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری خوبصورت بات یہ کہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور وہ بشارت حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، لم يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، من خلفہم، اور وہ دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو باقی رہ گئے ہیں اللہ انہیں لمبی زندگی دے، اور یہ جو ہے انہیں یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑے، جبکہ شہید جو کچھ اگلی دنیا میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ میرے ساتھی کب یہاں پہ آئیں گے، اور جو سب کچھ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، جو مجھے یہاں پہ انجوائمنٹ مل رہی ہے، وہ میرے ساتھیوں کو کب ملے گی۔ تو یہ بڑا خوبصورت سین ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نہیں مرنا چاہتے، اور ہم اپنے پیاروں کو بھی مرنے نہیں دینا چاہتے، جو کہ بالکل عین فطری جذبہ ہے۔ لیکن آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو اللہ کے لیے مر جاتے ہیں نا، وہ آگے جا کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اس پہ ایمان والے کو بڑی تسلی ملتی ہے کہ ہمارا پیارا جب دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ آگے کی دنیا میں بہت خوش اور بہت پرسکون ہے۔ کیا ہم دنیا میں روزگار کے لیے، پڑھائی کے لیے اپنے بچوں کی جدائیاں نہیں دیکھتے؟ ہم کہتے ہیں چلے ہم سے دور ہیں لیکن اپنا مستقبل بنا رہے ہیں، لیکن چلے وہ اپنی زندگی میں تو خوش ہے، چاہے وہ کسی دوسرے ملک میں رہ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہی ہمارے پیارے جب اس دنیا سے اگلی دنیا میں چلے جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ کے شہید ہیں یا کسی اور طرح سے ہیں، تو ہم ہوتے ہیں کہ چلے ہم سے زیادہ بہتر ہستی کے پاس رہ رہے ہیں، بہتر دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ باقی ساری نعمتیں تو مرنے کے بعد انسان کو ملتی ہیں، لیکن دنیا میں ایک نعمت اللہ پاک ان کو کیا دیتے ہیں؟ اللہ خوف علیہم، کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو اسم میں بیان کیا گیا کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے خوفوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور غم کو جو حزن کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو فعل کے ساتھ بیان کیا، کیونکہ ماضی کی کوئی بات یاد آتی ہے ہمیں غمگین کرتی ہے، پھر بھول جاتی ہے، پھر کہیں بات یاد آئے گی غمگین کرے گی مگر پھر بھول جائے گی، اس لیے وہ چونکہ وقتی ہوتی ہے اس کو فعل کے ساتھ بیان کیا۔ لیکن خوف انسان کی زندگی میں مسلسل چلتا ہے، ایون یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ صبح وقت پہ نہ اٹھے، ناشتہ وقت پہ نہ بنا، اداروں میں وقت میں نہ پہنچے، تو خوف انسان کے ساتھ مسلسل رہتا ہے، اس کو جو ہے وہ فعل کے ساتھ بیان کیا۔ لیکن یہ چھوٹے موٹے خوف اور غم تو انسان کی زندگی میں چلتے ہیں، لیکن وہ خوف اور غم جو کہ انسان کو ڈپریشن میں لے جائیں، مایوسی میں لے جائیں، تو ایسا خوف اور غم جو ہے وہ ان کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور احسان ہے کہ اللہ دنیا میں کسی انسان کو خوف اور غم سے بچا لیں۔